السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دہم کے پہلے سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے تاریخ نویسی مغربی روایت۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مغرب میں تاریخ نویسی کی کون کون سی روایات ہیں، تاریخ کا تحقیقی طریقہ کسے کہتے ہیں، مورخ یعنی کیا، اور تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے۔ یہ سب سمجھتے ہوئے ہمیں جدید تاریخ نویسی سے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے سبق کے پہلے پیراگراف میں جس نقطے کو لے کر بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ اب تاریخ یہ لفظ جیسے ہی ہمارے سامنے بولا جاتا ہے ویسے ہی ہم اسے ماضی کے واقعات سے جوڑ دیتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے؟ تو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے والا مضمون تاریخ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کتاب میں یہ پیراگراف دیا ہوا ہے کہ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ تاریخ کی خاص بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ کل تاریخی کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی مغربی بنگال میں جو طوفان آیا یا ہندوستان اور چین کے درمیان چل رہا تنازع، یہ سب واقعات آگے چل کر تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں۔ ہر زمانے اور ادوار میں کئی اچھے اور برے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات رونما ہونے کا سلسلہ کیا رک سکتا ہے؟ نہیں، لہذا تاریخ کا موضوع بھی مسلسل چلتا رہے گا، یعنی تاریخ لکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تاریخ یہ مسلسل چلنے والا عمل کیسے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف، جس میں ہمیں سائنسی علوم اور تاریخ مضمون کا فرق بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی علوم میں کسی بات کو جب پیش کیا جاتا ہے تو تجربوں اور جانچ کے ذریعے اس کی صداقت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہاں مشاہدے کو کافی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور ان تمام سرگرمیوں کے بعد جو نتیجہ یا اصول سامنے آتا ہے اسے تمام عالم قبول کرتا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، سائنس میں ایک ہی تجربے کو آپ کئی مرتبہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ البتہ تاریخ میں ان امور کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تاریخ کے تحقیقی طریقے میں تجربوں اور مشاہدوں کا استعمال کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں تھے، نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا انہیں ثابت کرنا ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ میں کوئی خاص عالمی اصول پیش نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ جو سن 1914 سے شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی، اس جنگ میں شامل ممالک جو ممالک اس میں شامل ہوئے تھے، اس میں سے اگر کسی ایک ملک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ہم یہ پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ کسی بھی شعبے میں فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ 1857 کی جو جنگ آزادی کے واقعات ہندوستان میں رونما ہوئے، ہم دوبارہ حقیقت میں اسے بتا نہیں سکتے۔ یہ سماجی علوم خصوصاً تاریخ مضمون کی لمیٹیشن ہے۔ عزیز طلبہ، تاریخ میں دستاویزات کو کافی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی دستاویزات کی صداقت کی جانچ ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے تاریخ کے محقق کو
زبان اور رسم الخط کے ماہر کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد خوش نویسی، کتابت، کاغذ کی قسم پہچاننے والے ماہر کی ضرورت ہوگی۔ بہت سارے دستاویزات اکثر شاہی مہر لگے نظر آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ضلع کلیکٹر اگر اپنے ضلع کے لیے کوئی نوٹس جاری کرتا ہے تو اس کی دستخط وہاں ضروری ہوتی ہے نا۔ ٹھیک اسی طرح بادشاہ کے فرمان بھی ان کی شاہی مہر کے لگنے پر ہی جاری کیے جاتے تھے، تو ان شاہی مہروں کی شناخت کرنے والے ماہر کی ضرورت محقق کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکبر بادشاہ کی شاہی مہر لگا فرمان یا حکم نامہ کسی محقق کو دستیاب ہوتا ہے، تو جب تک مہر شناس اس کی تصدیق نہ کر دے تب تک اسے ویلڈ نہیں مانا جاتا، اور نہ ہی قیاس آرائی کے بھروسے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تاریخ کے محقق میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیا پتہ کہ آپ لوگوں میں وہ خوبیاں ہوں اور مستقبل میں آپ ایک اچھے مورخ بھی بن جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں ایک خوبصورت سا تصوراتی خاکہ دیا گیا ہے، اسے دیکھیے۔ تاریخ کے حوالوں سے متعلق سوالات کا پوچھنا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے سوالات نہیں پوچھ سکتے تو ہم صحیح طریقے سے تاریخ بھی نہیں لکھ سکتے۔ بہت ساری مختلف خوبیاں یہاں ایک مورخ کی بتائی گئی ہے، اسے غور سے پڑھیے۔ تاریخی معلومات پر عبور حاصل کرنا، تحقیقی اور تجزیاتی طور پر قیاس آرائی کرنا، مختلف زمان و مکان سے متعلق معلومات حاصل کرنا وغیرہ۔ اس خاکے کو آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ پیارے بچوں، سماجی علوم خصوصاً تاریخ، اس مضمون کو پہلے کچھ زمانوں میں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب یہ مضمون اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اس مضمون سے متعلق بہت سارے شعبہ علوم وجود میں آ گئے ہیں، یعنی علم کی ایسی شاخیں وجود میں آ گئی جو تاریخ کی تحقیق کے لیے معاون و مددگار ہوں۔ اور میں خاص طور سے آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں، دن بدن ان شعبہ علوم میں روزگار کے مواقع کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ علوم بہت سارے روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور صحیح دیکھا جائے تو ان علوم کو حاصل کرنا اور یہاں کام کرنا نہایت مزیدار اور دلچسپ ہوتا ہے۔ عزیز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔